بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ آج کی یہ جو تقریب ہے اور اس میں ایک جو انہوں نے پہلا پارٹ جو مسابقہ کامل الحفظ اور مسابقہ حفظ 15 پاروں کا جو انعقاد کیا ہے، تو یقیناً یہ بچے جو نا اپنے مراحل سے گزر کر کے یہاں تک آئے ہوئے ہیں اور یہ ان کا کمپٹیشن ہے، سبقت لے کے جانا ہے اپنے تعلیمی معاملات میں، اور اسی سبقت کو ہم نے نوٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو ضابطہ ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچہ جب اٹھ کے اپنے نشست سے سوالات پڑھنے کے لیے جب یہاں کے بیٹھتا ہے تو اس کے پاس پورے 100 نمبر ہوتے ہیں۔ نمبر ان کو دیے نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس پورے نمبر ہوتے ہیں، اور ان نمبروں میں اس سے کٹوتی ہوتی ہے، اور کٹوتی ان کی 3 جگہوں پر ہوتی ہیں، چونکہ یہ جو 100 نمبر یہ 3 جگہوں پر تقسیم ہو چکے ہیں۔ تو اس میں سے پختگی کے انہوں نے جو نمبر رکھے ہوئے ہیں 60 نمبر 100 میں سے پختگی کے ہیں، یاد کے ہیں، ان کا تعلق ان کے یاد سے ہے۔ غلطی نہیں کرتے ہیں، اٹکن نہیں آتی، اور بغیر غلطی اٹکن کے نکال لیتے ہیں، تو وہ مطمئن ہو جائے کہ اس کے پورے 60 نمبر لے چکا ہے۔ چونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچے نے غلطی بھی نہیں کی اور اٹکن بھی نہیں کی اور 60 نمبر میں سے کٹوتی بھی ہوئی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا جو اس میں حصہ ہے وہ ہے تجوید کا، چونکہ تجوید قرآن کا لازمی جز ہے، جیسے آپ کے سامنے انہوں نے لکھے قال الجزری، جبکہ اس سے پہلے ایک اور شعر بھی ہے، والأخذ بالتجوید حتم لازم، اس من لم یجود القرآن جو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے وہ ایک اور ہے، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، کہہ رہے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا لازم اور ضروری ہے، حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، جو نہیں پڑھتا وہ گناہگار ہے۔ یہ بات کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ادھر سے ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اس میں ہم جو باقاعدہ ہم نے اساتذہ سے استفادہ نہیں کیا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں جو تعلیمی اس سے باہر ہیں، معاف کرنا تو یہ بات بہت اہم ہے، تو وہ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ غلطیاں کون سی ہیں؟ جو بعض الفاظ قریب ادائیگی میں، وہ جب 19-20 ہو جاتے ہیں تو بعض وقت ان کے معنی میں بڑی تبدیلی آتی ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر انہوں نے ان الفاظوں کی اس طرح تلاوت کی، نماز فاسد ہو گئی، نماز ہوا نہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے بے وضو کا نماز پڑھ لینا، تو آپ کیسے خوش ہو سکتے کہ میں نے نماز پڑھی ہے؟ مثال کے طور پر قرآن میں یعنی کہ عربی بلسان عربی فصاحت والی زبان ہے، ایک بندہ پڑھتا ہے قلب کی جگہ قاف کی ادائیگی کمزور کر کے کاف کی طرف چلا جائے تو قلب سے مراد دل ہے، قلب سے مراد کتا ہے، معنی مکمل تبدیل ہو گیا ایک لفظ کی ادائیگی میں، اور دونوں کے مخرج تالو کا حصہ ہے، ایک تالو کے آخری والے حصے سے جا رہا ہے اور ایک تالو کے حصے سے تھوڑا سا اس طرف ہٹ کے کاف ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جو ہمارے جو بھائی ہیں جو کام کاج کرتے ہیں، بچپن میں موقع نہیں ملا استاذوں سے استفادہ کرنے کا، تو ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے ان الفاظوں کا، کم از کم اپنی تلاوت تو اچھی کریں۔ کیوں حتم لازم ہے اور کیوں پڑھنے والا گناہگار ہے؟ اس کا جواب میں آگے دوسرا شعر لکھا ہے، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ، چونکہ تجوید کے ساتھ یہ قرآن اترا گیا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ، اور تجوید ہی کے ساتھ ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ مجھے تجوید کسی نے سکھائی نہیں ہے، آپ نے سیکھی نہیں ہے،
قرآن تو تجوید کے ساتھ اترا گیا ہے اور تجوید ہی کے ساتھ اب تک پہنچ چکا ہے اور یہ قیامت تک یوں چلے گا. کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی جو نا ذمہ داری خود اٹھائی ہے. تو تجوید کا دوسرا حصہ ہے، اس میں 25 نمبر ہیں. اب تجوید کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاحی نام ہے، تو اس میں یعنی کہ لغوی نام بتا دی کہ تجوید. ادائیگی کے اندر پھر مختلف پارٹ ہیں، مثلا مخارج، قلقلہ، صفیر، ساکن حروف کو حرکت دینا، وقف، اعادہ، مدات، اظہار، ادغام، اقلاب، تفخیم، ترقیق وغیرہ وغیرہ جو احکام تجوید ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے 10-15 نمبر ان کے جو نا خوبصورتی کے اعتماد کے ہیں کہ بچہ کے اپنے اعتماد دکھاتا ہے. ماشاءاللہ کے اساتذہ نے محنت کی، لیکن یہ سٹیج ہے. اگر بچہ تلاوت کر رہا ہے تو آپ سکون سے سنیں، وہاں سے آپ کی باتیں جگہ جو نا بالکل سامنے ہیں. جب آپ کی اشارے ہو یا آپ کی جنت باتیں ہوگی تو بچے کے توجہ ہٹ جائے گی. اس بچے نے بڑی محنت کی، اور اس وقت جب یہ پڑھیں گے نا، چونکہ میں 2004 سے اس معاملات سے منسلک ہوں، تو اس کے استاذوں پہ کیا بیت رہی ہے یہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. والدین پہ نہیں، استاذوں پہ. والدین بھی بڑی فکر مند ہوں گے، لیکن جو استاد پہ گزر رہی وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. تو آپ جب بچہ پڑھ لے اس کے بعد اس بچے کی آپ جو نا حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ کوئی الفاظ ضرور کہیں تاکہ جو نا بچے کا حوصلہ بڑھے اور آنے والے بچوں کو بھی حوصلہ ہو. چونکہ یہ سٹیج ہے تو کمی بیشی تو ہو جاتی سٹیج کے اوپر. یہاں پر جو نا آپ میں سے ہم میں سے کوئی بیٹھ جائے تو تعاوت تسمیہ پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ رب العزت ان بچوں کو اس ادارے کے لیے نیک نامی کا سبب بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں ان کی جو نا ججمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ تاکہ جو نا ہمیں تو نہیں معلوم کون سے بچے کون سے کلاس کے کون سے جگہ سے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بچے سارے سر کے تاج ہیں. ہمارے لیے یہ چونکہ جس طرح آپ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھے ہوئے، ہم کہتے شاید اس پروگرام کی بدولت اللہ تعالی ہماری بھی جو نا نجات عطا فرما دے. ہم سب اسی کے متمنی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ادارے کے لیے جو نا اس پروگرام کو مزید ترقی کا سبب بنائے.